شاید جو ہے اردو کی شناخت ختم کر رہی ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ تک لازمی قرار دوں. میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار کی جانب سے جب سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو کرنے کا سوچا گیا اس کے بعد امکان اور یہ آرڈر اور یہ فرمان سامنے آیا ہے کہ ہندی لینگویج جو ہے, ہندی زبان جو ہے آپ کے لیے لازمی ہے اول کلاس سے لے کے 10ویں جماعت تک, یعنی فرسٹ سے لے کے 10th کلاس تک. اسی سب کے حوالے سے اردو کتنی اہم ہے یا بخوبی جانتے ہیں. جموں کشمیر میں بچہ جو اردو پڑھتا ہے اور بچہ جو ہے اردو سمجھتا ہے, چاہے وہ تحصیلدار کی بات کرے, نائب تحصیلدار کی بات کرے یا پھر بزرگوں کی بات کریں. تو اب سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے فرسٹ کلاس سے لے کے 10th کلاس تک جو ہے ہندی لینگویج پڑھائی جائے گی اور کہیں نہ کہیں اردو جو ہے اب دھندلی پڑ جائے گی. اسی سب کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین جی این وار صاحب. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سمجھنے کی کوشش کریں گے, جب سے NEP 2020 آئی ہے اور وہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار, تو اردو لینگویج جو شدید اہم ضروری ہے, جموں کشمیر کی بات کریں بہت زیادہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, اس سے کہیں نہ کہیں اب دھندلا قرار دیا جا رہا ہے اور ہندی لینگویج کا جو ہے اب باقاعدہ طور پر پریوگ بولیں یا پھر لازمی قرار دی جا رہی ہے. کس طریقے سے دیکھیں گے اس معاملے کو؟ دیکھیے جاوید صاحب, یہ اس وقت بہت ہی اہم ایشو ہے جی, کیونکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جس نے پہلے 5 لینگویج فارمولا کی بات جس میں کہی گئی تھی, اس کے بعد اب 3 لینگویج فارمولا ہے جس میں ایک لینگویج ریجنل ہے جو کشمیری لینگویج ہے, دوسری انگلش لینگویج ہے, اور تیسرا جو ہے اب جو کہ سرکار کا حکم نامہ آ گیا کہ JK SCRT کو کہا گیا کہ فرسٹ سے 10th تک ہندی لینگویج جو پڑھائی جائے. 2 چیزیں اس میں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا بنیادی مقصد ہے فرام نون ٹو ان نون, یعنی جو چیزیں بچوں کو آلریڈی معلوم ہے, جو ماحول ہے, جو انوائرمنٹ ہے, پہلے ان کو اسی زبان میں وہی چیزیں بتائی جائیں جس سے وہ واقف ہیں. اس کے بعد ان نون کی طرف, یعنی لوگ بچے جس چیز سے فیملیئر ہیں ان کے بارے میں نظام کے تحت. اس وجہ سے اردو چونکہ نہ صرف یہاں لنک لینگویج ہے بلکہ اردو ایک فیملیئر لینگویج ہے. ہمارے بچے ہمارے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے. تو اس وجہ سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو مقصد ہے, جو بنیادی اس کا تھیم ہے, وہ یہی ہے کہ بچوں کو فیملیئر چیزوں سے یا نون سے ان نون تک لے جایا جائے. اب یہ جو ہندی کی بات کہی گئی ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک لینگویج انگلش لے لیں, دوسری کشمیری لے لیں, تیسری ہندی لے لیں, تو اردو کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں. پھر اب ایک نریٹو جو پیش کیا جا رہا ہے, جیسے کہا گیا اکثر میڈیا کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ پہلی بار پچھلے 30 سالوں میں ہندی پڑھائی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہندی ویسے بھی ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر جو پڑھنا چاہتا تھا پڑھتا تھا, اس میں کسی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں کسی زبان کے سیکھنے میں کوئی حرج ہے نہیں, لیکن یہ ایک آپشنل ہونا چاہیے. یہ کوئی کمپلسری نہ ہونا چاہیے. نہ کسی لینگویج کو دوسرے کے کاسٹ پہ پڑھایا جائے. یو کین ناٹ ٹیچ ہندی ایٹ دا کاسٹ آف اردو. اوبویسلی یہ سمپل سی بات ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی مجھے لگتا ہے کہ یا گورنمنٹ نے اس میں اپلیکیشن آف مائنڈ سے کام نہیں لیا گیا ہے, یا گورنمنٹ کو شاید گراؤنڈ سچویشن معلوم نہیں ہے, یا LG ایڈمنسٹریشن کو مسلیڈ کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں بچے فیملیئر ہیں اردو سے, ایک بات, یہ لنک لینگویج ہے. تیسری بات, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہتی ہے کہ فیملیئر لینگویج میں جو بچوں کو تیار کیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہم فارن لینگویج میں جیسے انگلش لینگویج ہے یا ان لینگویج میں بچوں کو سکھاتے تھے 2-3 سال تو اس میں ایسے ہی چلے جاتے تھے. آپ چونکہ اپنی لینگویج ہے اس میں بچوں کو بڑی آسانی ہوتی ہے, اور یہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بچہ اپنی فیملیئر لینگویج زیادہ تر اچھی طرح سے بات کو سمجھ سکتا ہے. اس وجہ سے یہ سرکار جو آرڈر آیا ہے, ہمارے پاس لگاتار پیرنٹس کے فون آ رہے ہیں, بہت سارے اردو کاؤنسلز کی طرف سے, بہت سارے باڈیز کی طرف سے ہمیں ریپرزنٹیشن بھی ملی ہے. ہم سرکار سے بھی اس پہ بات کریں گے کہ دیکھیے 3 لینگویج فارمولا جو نیو ایجوکیشن پالیسی, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ایک اہم ترین حصہ ہے, جو مقصد ہے وہ اس سے ڈیفیٹ ہوگا. اگر ہم یہاں ہندی پڑھاتے ہیں, انگلش پڑھاتے ہیں, کشمیری پڑھاتے ہیں, 3 لینگویج یہی ہیں, اگر اردو بیک سیٹ پہ آتی ہے تو یہ وہ نون سے ان نون والی بات اور فیملیئر سبجیکٹس کی بات جو ہے, یہ بیسک پرپز اس کا ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اس طرح سے نہ صرف بچوں کو, جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا مقصد ہے کہ بچوں کو سکل سکھائے جائیں یا بچوں میں
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा किया जाए, वो भी अपनी उस ज़बान में जिससे वो फेमिलियर हों, उस ज़बान को अगर उनसे छीना जाए तो सीधी सी बात है बच्चों का काफ़ी नुकसान होगा। शेर व शायरी की बात करें, काफ़ी तर बच्चे ऐसे हैं जो पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं, मुख्तलिफ महकमों में शोबों में उर्दू लैंग्वेज का यूज़ होता है। हालांकि हमारे घर पे बुज़ुर्ग जो हैं ज़्यादा उर्दू लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्या लगता है कि NEP पॉलिसी के तहत जब अगर ये हिंदी लाजमी करार दी गई तो उर्दू का ना होना कितना असर पड़ सकता है? जो भाई सिर्फ शेर व शायरी की बात नहीं, हिंदुस्तान की अपनी ज़बान उर्दू ही है और पूरा तहजीबी असासा इसी में है। आप देखिए कितना लिटरेचर उर्दू में है और ख़ासकर हमारे बच्चे इससे फेमिलियर हैं। अब अगर इस उर्दू ज़बान को हम बैक सीट पे लेते हैं तो ये नुकसान है। इससे न सिर्फ बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल जो हम चाहते हैं उसको डेवलप करने में दिक्कत आ जाएगी और उसके साथ साथ ये कन्फ्यूजन होगा। आप इस पॉलिसी को नकारते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, ये चूँकि एज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हम पाबंद हैं, सरकार जो आर्डर निकालेगी, क्योंकि हमारे सब मामला सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन इस पे बनाते रहेंगे, हम इस पे बात करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार को इस चीज़ से आगाह करते रहेंगे इसके नुकसानात क्या है। इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात है। और वैसे भी मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने की बात है, लैंग्वेज पढ़ाने में टाइम कितना लगता है? लैंग्वेज वैसे भी 6 महीने में आदमी सीखता है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज, कोई फॉरेन लैंग्वेज रहा वो लैंग्वेज जिसमें बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस से सीख जाता है। इसमें इसको एज ए सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत भी उतनी नहीं है। लेकिन जहाँ तक उर्दू, कश्मीरी और इंग्लिश का ताल्लुक है, ये रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, कश्मीरी एक रीजनल लैंग्वेज है और उर्दू यहाँ न सिर्फ लिंक लैंग्वेज है, इसके साथ बच्चे फेमिलियर हैं और फेमिलियर लैंग्वेज का बच्चों की तरबियत से, उनके नशोनुमा से, उनके प्रोग्रेस से, उनके करियर से बहुत बड़ा ताल्लुक है। और अगर उर्दू बैक सीट पे आती है, इससे बच्चों के फ्यूचर पे काफ़ी नेगेटिव असरात जो मुरतब हो जाएंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अपने इस फैसले पे दोबारा सोचें और ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसमें उर्दू को वही मकाम हो जो इंग्लिश को हो, जो कश्मीरी को। खैर, सरकार जिस तरीके से निज़ाम चला रही है, कहीं ना कहीं ग्राउंड ज़ीरो पे जाके तहकीकात करना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैसले भी आ जाते हैं जो कि विदाउट किसी के कंसर्न से बात की हो, लोगों से सलाह मशवरा करे बगैर ही जो है फैसले सामने आ जाते हैं। इसी सब के हवाले से अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू के साथ लोगों का एजाज़ जुड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक अदब जो है अलग ही नज़र आता है। अब सरकार ने जिस तरीके से ये फैसला लाया है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल वक्ती तौर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।